آپ نہیں سمجھتے کہ سوچ سمجھ کر آپ کو کیسز میں الجھایا گیا ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں جو آج جواب ہم نے جمع کیا ہے مجھے کافی امیوزمنٹ ہوئی کہ جن صاحب کو جتوایا گیا یہ PK-79 کو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے ان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ افغان ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ پورے پشاور میں واحد بندہ ہوں جس نے یہ ریفیوز کیا ہے کہ میں یہ بات کروں کہ وہ افغان ہے، اور اس کی ایک سمپل وجہ وہ یہ کہ ان کے 1609 ووٹ ہیں۔ 1609 ووٹ اگر ان کے ہیں، ان کی جو بھی نیشنلٹی ہے، وہ نادرا کا کام ہے، جو بھی نیشنلٹی تھی ان کو جس نے بھی پاکستانی نیشنلٹی دی انہوں نے لیگل پروسیس فالو کیا ہوگا۔ اس لیے جب بھی میرے سے پوچھا گیا نے کہا میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے کوئی نیشنلٹی ان کی کیا ہے یا کیا نہیں ہے، میرا کام صرف یہ ہے کہ جیسے باقی سیٹس پہ جہاں پہ پشاور میں یا باقی پاکستان میں جہاں پہ رزلٹ چینج کیے گئے کہ وہاں پہ انصاف ہو۔ جیسے میرے وکیل صاحب نے جواب دیا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج جب انہوں نے جواب دیا تو شاید میں نے یہ نہیں کہا لیکن انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹس جمع کی، جو ایمل ولی خان صاحب نے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جو ANP کے سینیٹر ہدایت صاحب نے، جو سینیٹر مشتاق نے جماعت اسلامی کے، ان سب نے جو دعوے کیے ہیں اس کے بارے میں، تو افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ کنٹروورشل ہے اس طرح کے الیکشن سے اور اس طرح کے کیریکٹر سے۔ اچھا جی، ملک کی صورتحال پر تھوڑا سا بات کریں گے، کیا کہیں گے؟ صوبے کے حالات جو ہیں دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ یہ بھی ذرا بتائیں کہ جو آپریشن ہونے جا رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی، پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ کیا سٹانس ہے؟ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور آپریشن جو ہے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ایپیکس کمیٹی میں اس کی منظوری کی حمایت کی۔ دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ صوبے کے نہیں، اگر آپ نے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے۔ یہ بات ہم 2 سال سے زیادہ سے کر رہے ہیں اور یہ ثابت ہو رہا ہے بار بار کہ جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتے، پولیٹیکل پروسیس نہیں لاتے، عمران خان صاحب پولیٹیکلی جیل میں ہوں گے، ان کو باہر اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی فیملی کو اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا، ہمارے ورکرز کو اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا، ہماری خواتین جیسے ڈاکٹر یاسمین راشدہ اور عالیہ حمزہ اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا کہ PTI کی جو پولیٹیکل سٹرینگتھ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ اس کی قیمت سب سے پہلے پاکستان دے رہا ہے، پاکستان کی عوام دے رہی ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے آپریشن پہ سوال کیا، آپریشن پہ سٹانس میرا بڑا سمپل ہے۔ میں خود 3-4 دن بعد پشاور آیا ہوں، یہ سب لوگ جان لیں کہ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑے پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی آپریشن کے خلاف اور شدید طریقے سے خلاف، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس کو برائے مہربانی کوئی جو ہے وہ دہشت گردی کی سپورٹ، دہشت گردوں کی سپورٹ، ملیٹنسی کی سپورٹ نہ قرار دے۔ یہ جو سچویشن ہے یہ اس لیے ہے کہ اسٹیٹ اور عوام میں جو ٹرسٹ کا رشتہ ہے اس کو کمزور کیا گیا۔ نمبر 3، ابھی تو آپ دیکھ لیں کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، سب نے اس آپریشن پہ ایک یونینمس سٹینڈ لیا، چاہے وہ ANP ہو، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ PTI ہو۔ اب اس میں اور علی امین خان نے بھی اپنا ایک بیان جو ہے وہ کل دے دیا، تو میرے خیال میں اس کے بعد اس پہ سیاست تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے جو ارادے ہیں وہ جا کے پارلیمنٹ سے، خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹ سے اور بلوچستان کی پارلیمنٹ سے جا کے مشاورت کرے، کیونکہ جب آپ اس ٹائپ کا جو بھی ایکشن لیتے ہیں تو آپ کے پاس عوام کی اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی سپورٹ ہونا ضروری ہے۔ ANP دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت میں طالبانوں کو دوبارہ راستہ دیا گیا خیبر پختونخوا میں اور یہاں پر ان کی آباد کاری ہوئی۔ آج بھی اس متعلق کیس کی سماعت جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ میں آپ کو سمپل سی بات کروں، پہلی چیز یہ جو ایشو ہے
اس پہ کبھی بھی صرف سول گورنمنٹ کا تو سٹانس اکیلے سے نہیں بن سکتا. ساری جو آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں آتی ہیں, دونوں کا اس پہ جوائنٹ ایکشن. دوسری چیز, جب سے یہاں پہ ملیٹنسی شروع ہوئی ہے, اگر آپ دیکھ لیں ہر دور میں, ANP کے دور میں, پھر پیپلز پارٹی کے دور میں, ایک ہی دور تھا ان کا, PMLN کے دور میں مذاکرات کی کوشش ہوئی ہے. اور جن ایونٹس کا آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پروسیس شروع ہی ہوا تھا جب PDM کی حکومت آ چکی تھی, اور جون 2022 میں رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس ہے اس کی سپورٹ میں. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے آگے, کیونکہ امن و امان کا تو ایک مسئلہ ہے, اور اگر ہم نے اس میں ٹھیک کرنا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ دعووں کی بات پھر نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ایکشن لینا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے, آپ کو پبلک سپورٹ چاہیے, تو اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا, اور جو آپ کے ادارے ہیں, جو سول ادارے ہیں وہ بھی ہیں, جیسے آپ کی پولیس ہے, پبلک کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. پبلک کا ٹرسٹ ایسے ماحول میں نہیں بن سکتا جب آپ ان اداروں کو PTI کے ورکرز, PTI کے سپورٹرز کے اگینسٹ استعمال کریں. اور یہ آپ وہ ڈاؤن سائڈ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان اداروں کو, جیسے پولیس کو, غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ پبلک ٹرسٹ پہ کیا ہوتا ہے, یہ ریورس کرنا پڑے گا, اور بات دوبارہ آتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیا PTI نے جگہ دی تھی یا نہیں دی تھی طالبان کو؟ دیکھیے, PTI نے ایک پروسیس ضرور شروع کیا تھا, اس میں کوئی آپ کو جو ہے وہ شک نہیں ہے, اور ایک نارملائزیشن کا پروسیس ضرور شروع کیا تھا, اور اس سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو لوگ تھے ان کو پوچھنا پڑے گا. لیکن مائی پوائنٹ از کہ وہ پروسیس, اگر عمران خان صاحب نے بات کی, وہ کنٹینیو ہوا, وہ سپورٹ ہوا, اور اس کی ایکسیکیوشن ہوئی PDM کے دور میں. میں نہ A پہ انگلی اٹھاتا ہوں نہ B پہ انگلی اٹھاتا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ ان میں جب حالات خراب ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں پختونخوا کے اور بلوچستان کے لوگ, جو بھی آپ نے کرنا ہے پبلک کی سپورٹ سے کریں, سوچ سمجھ کے کریں, کیونکہ جب آپ اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ تنقید ہوتی ہے, تو جب آپ نے صحیح آپریشن کرنا بھی ہو تو آپ کو پھر وہ سپورٹ نہیں ملے. کل قبائلی گرینڈ جرگہ طلب کیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے تو یہی کہ یہ بات میں ضرور کروں گا کہ 5 سال میں نے گزارے تھے ایز فائنانس منسٹر تقریباً یہاں پہ. دیکھیے, یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ آپریشنز کرنے کے لیے وفاقی حکومت تیار ہوتی ہے, اور یاد رکھیں اس وفاقی حکومت میں خیبر پختونخوا کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں, وہی وفاقی حکومت آپ کے قبائلی اضلاع کے تنخواہوں کے پیسے نہیں پورا کر سکتی جب وہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. اسی بات میں 2022 میں نے خط لکھا تھا, کیونکہ وہ پہلی بار تھا جب وفاقی حکومت تنخواہوں کے پیسے نہیں دے رہی تھی, جو جب تک نیا NFC نہیں ہوتا ان کی رسپانسبلٹی. 2 سال بعد وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 80 ارب روپے کا ہو گیا. وہ 80 ارب روپے کہاں سے جا رہے ہیں؟ وہ آپ کے جیب سے, وہ میرے جیب سے, وہ خیبر پختونخوا کے ٹیکس پیئرز کے جیب سے جا رہے ہیں, ان کے شیئر سے جا رہے ہیں. جب آپ نے لوگوں میں کریڈیبلٹی دینی ہے, کل میں JUI کے ریپرزینٹیو کے بیانات بھی سن رہا تھا, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے ساتھ پروگرام پہ تھے, کہ بار بار جو وعدے قبائلی اضلاع کے ساتھ مرجر کے وقت میں ہوئے وہ اسٹیٹ نے پورے نہیں کیے. اب آپ دوبارہ ایک پروسیس شروع کر رہے ہیں جہاں پہ آپ ان کو نئے وعدے کریں گے. جب آپ اپنی کمٹمنٹس پہ رہتے نہیں ہیں, آپ لوگوں کا ٹرسٹ, لوگوں کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں, کمزور ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک جز ہے جو ہمیں خصوصی طور پہ قبائلی اضلاع میں, بلوچستان میں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں میں انویسٹ کریں تاکہ ان کی اسٹیٹ آف پاکستان پہ ٹرسٹ جو ہے, اعتماد جو ہے وہ زیادہ. کل کے جرگے کے حوالے سے بتائیں, جو جرگہ تھا. میرے خیال میں چونکہ اس کے بارے میں ابھی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, میں یہی کہوں گا کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسی بات میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے, اس میں قبائلی اضلاع کے اسٹیک ہولڈرز سر فہرست. سر یہ بتائیے کہ پہلے بھی اس طرح کے آپریشن ہوئے, تقریباً 22 آپریشن ہوئے ہیں. اب جو عزم استحکام آپریشن ہے, اس کے کوئی رزلٹ نکلے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں نے آپ کو آلریڈی اس پہ اپنا پورا موقف دے دیا
تھینک یو.